اسلامی اور ہجری سال کے کیلنڈر میں آخری مہینہ ذی الحج شریف کا ہے، اور اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ سوم ہے، تیسرے خلیفہ ہیں اور باقی کئی خصوصیات کے حامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے ساتھ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رخ انور کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں۔ ان کا یوم شہادت ہے 18 ذی الحج، چنانچہ اسی مناسبت سے کچھ اہم باتیں جو ہمارے لیے درس عبرت ہوں، ہمارے لیے پیغام نصیحت ہوں، ان کو آج کے درس میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توجہ قلب کے ساتھ اور عبرت کے کانوں کے ساتھ سننے کی اور ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو کئی خصوصیات میں اور کئی اپنے مناقب میں، کئی اپنی فضیلتوں میں دوسرے صحابہ سے ممتاز ہیں، اور آپ کی کئی خوبیوں کی وجہ سے آپ دیگر صحابہ سے امتیازانہ انداز میں سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کی شان دیگر صحابہ سے کئی حوالے سے الگ ہے۔ ان میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ممکن ہے کہ دیگر آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ انہی دو خوبیوں کی وجہ سے آپ کی شخصیت مبارکہ میں جمع ہوئی ہوں، اور وہ دو خصوصیتیں یہ ہیں۔ ایک آپ کا جود و سخا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو صرف کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ آپ کی سخاوت میں، جود میں آپ اپنے دیگر ہم عصر صحابہ کرام سے کئی حوالے سے ممتاز ہیں، جس پر کئی احادیث کریمہ موجود ہیں۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ باحیا تھے، آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے حیا کو کمال درجے پر رکھا تھا، اور اس پر بھی کئی احادیث ہیں جو آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دو خصوصیتوں کی وجہ سے صحابہ کرام میں چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو دیگر منقبتیں اور فضیلتیں عطا کیں وہ انہی دو دروازوں کی بنسبت عطا کی۔ ایک آپ میں حیا تھا، دوسرا سخا تھا۔ آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کرتے تھے جیسے کہ آپ کا ہو ہی نہ، جہاں کہیں کوئی موقع آ جاتا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے پاس کتنا بچا ہے، بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ اور اسی صفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آپ آج کے بعد جو بھی عمل کریں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پر کوئی نقصان نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے۔ اور 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آپ کو جنت کی خوشخبری عطا کی۔ ایک وہ موقع تھا جب غزوہ تبوک کے لیے، جس کو جیش اسرہ بھی کہا جاتا ہے، جیش کا مطلب لشکر، اور اسرہ عین سین راہ اور گول والی تا، اسرہ کا مطلب تنگی ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ علم نشرہ میں بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ تنگی ہے۔ تو وہاں عسر کا لفظ موجود ہے، تو جیش اسرہ کا مطلب تنگی کا لشکر۔ کہ غزوہ تبوک کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عازم سفر ہوئے، سفر کا ارادہ فرمایا تو سامان زاد رہ کم تھا، نہ سواریوں کے لیے اونٹ موجود تھے اور سفر بھی دور کا تھا، لہذا خورد و نوش کا سامان بھی کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من موہنے انداز میں، اپنے خوبصورت اور میٹھے انداز میں صحابہ کرام کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی۔ ہر صحابی اپنی وسعت کے مطابق مال لایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھر کا سارا اثاثہ اٹھا لائے، سیدنا عمر فاروق اپنے گھر کے اثاثے کا نصف بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں مال دو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ جو جیش اسرہ کو تیار کرے گا، جو اس غزوہ تبوک کی سفر کے لیے سامان مہیا کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ مسلسل آپ اعلان فرما رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 100 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور دعا عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو جیش اسرہ کو تیار کرے، غزوہ تبوک کے لیے اس سفر میں سامان مہیا کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، 200 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ مہیا کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوش ہو گئے، آپ نے دعا عطا فرمائی۔ تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، سیدنا عثمان غنی نے تیسری مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ، 300 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں چہرہ مبارک پر خوشی کے اثرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، آپ کا رخ طیبہ، آپ کا رخ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس پر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اب اس کو سند دی جا رہی ہے، اب ان کو یہ تصدیق عطا کی جا رہی ہے کہ ان کی باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ نعمت مل چکی ہے کہ اب ان سے کوئی ایسا عمل ہو ہی نہیں گا کہ قیامت کے دن ان سے کوئی باز پرس ہو سکے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین پر وہ استقامت عطا کر دی ہے، اور دین پر وہ عمل عطا کر دیا ہے کہ اب ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہوگا جن کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے لیے آنے والی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ ممکن ہے آج تک ہم نیکیاں کرتے آئے ہوں، ممکن ہے آج تک ہم نمازوں کی پابندی کرتے آئے ہوں، ممکن ہے ہم نے کوئی نیک عمل نہ چھوڑا ہو، لیکن آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین باوجود اس کے کہ ساری زندگی عبادتوں میں گزار دیتے ہیں، اس کے باوجود انہیں خوف ہوتا ہے کہیں مرنے سے ایک لمحہ پہلے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، مرنے سے ایک لمحہ پہلے ہم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری زندگی حسن عمل کرتا رہے لیکن مرنے سے پہلے ایک لمحہ اس کا مجھ سے پوشیدہ ہو جائے کہ اس نے کیا کیا، تو اس کے بارے میں پھر بھی خوف رہے گا کہ آیا اس آخری لمحے میں اس کا ایمان سلامت رہا یا ایمان سلامت نہ رہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جائیے۔ سبحان اللہ، زبان رسالت سے، زبان محمدی سے، علی صاحب الصلاۃ والسلام سے یہ تصدیق مل چکی ہے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ چنانچہ جنت کا حصول آپ کو یہ پہلی مرتبہ ملا، اس کے بعد دوسری دفعہ
اس موقع پر جبکہ مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی تھی. ایک کنواں تھا یہودی کے پاس بیر روما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیر روما کو کھدوائے گا، یعنی جو بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی سے اس بیر روما کے خریدنے کی بات کی تو اس نے جان بوجھ کر وہ قیمت بتائی کہ عثمان غنی خریدنے سے انکار کر دیں. اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں، ہم سب لوگ خرید و فروخت کے عامل ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ کاروبار کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کو دوسرے کو کوئی چیز بیچنا نہ چاہے لیکن زبان سے انکار نہ کر سکے تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو بیچنا نہیں چاہتا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قیمت ہی اتنی زیادہ بتائی جائے کہ وہ انکار کر دے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اب زبان سے اس کو انکار نہیں کر سکتا کہ میں نہیں آپ کو نہیں بیچتا، اس کو بیچوں گا. پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قیمت ہی اتنی زیادہ بتائی جائے، اس چیز کا نرخ اور ریٹ اتنا زیادہ بتایا جائے کہ وہ لینے سے انکار کر دے. اس یہودی نے جس کے پاس کنواں تھا اس نے یہی طریقہ کیا اور اس نے کنویں کا وہ نرخ بتایا کہ عام طور پر ایک بندہ اس ریٹ پر اس قیمت پر اس کنویں کو نہیں خرید سکتا. اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس نے کتنا ریٹ بتایا ہوگا. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ 3 گنا بڑھ کر اس نے اس کی قیمت بتائی اور اس کو یقین تھا کہ عثمان غنی انکار کر دیں گے. لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے، عثمان غنی کے غنا پر، ان کے جود و سخا پر اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں رحمت اور مہربانی کے جذبے پر کہ اللہ پاک نے ان کے لیے رحماء بینہم کے لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جو باہم محبت، رحمت اور مودت کا جذبہ رکھتے ہیں. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے، ہاں ٹھیک ہے، اتنی قیمت پر مجھے منظور ہے. وہ خرید کر کے بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری حاصل کر لی. تو سیدنا عثمان غنی کی ایک صفت جود و سخا تھی. آپ کا تجارتی کارواں مدینہ طیبہ میں اس وقت وارد ہوا ایک موقع پر جبکہ مسلمان خستہ حالی میں تھے، لوگوں کے پاس سامان خورد و نوش کی تنگی تھی، کھانے پینے کا سامان کم تھا، ضروریات زندگی ختم ہو چکی تھیں، زمین نے سبزہ نہ اگایا تھا، اس کی وجہ سے لوگ بھی اور جانور بھی تنگی میں تھے. آپ کا تجارتی کارواں جب مختلف تجارتی سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ واپس آمد ہوئی اور مدینہ طیبہ واپس آیا تو مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عثمان اپنا سامان ہمیں بیچو. دوسرا کہے نہیں عثمان اپنا سامان ہمیں بیچو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا نفع دو گے؟ ایک نے کہا کہ 1 گنا نفع دوں گا، دوسرے نے کہا کہ 2 گنا نفع دوں گا، تیسرے نے یہاں تک کہا کہ 3 گنا نفع دوں گا. اور 3 گنا نفع دینا یہ بالکل اینڈ تھا، اختتام تھا، اس سے بڑھ کر بات ہی نہیں ہو سکتی تھی. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے نہیں، مجھے تو وہ تاجر چاہیے جو مجھے 10 گنا نفع دے، مجھے تو 10 گنا نفع چاہیے. وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین عثمان غنی، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، یہ تو تاجروں کا اصول ہی نہیں ہے کہ انسان 10 گنا نفع پر چیز خرید لے، چیز کو بیچے. عام طور پر لوگ 10 گنے نفع پر کہاں خرید سکتے ہیں اور پھر آگے تو ان کا سارا سرمایہ صرف ہو جائے گا. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے اگر تمہیں ایسا تاجر نہیں ملتا تو مجھے تو ایسا تاجر مل چکا ہے، مجھے تو ایسا تاجر مل چکا ہے. اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ زبان رسالت سے قرآن پاک کی آیتوں میں یہ خوشخبری آئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور اگر خلوص زیادہ ہو تو اللہ بے حساب بھی دیتا ہے. میں تو اس تاجر کو دوں گا. چنانچہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس کارواں سے، اس تجارتی قافلے میں سے جس کو جتنا سامان ضرورت ہو وہ لے جا سکتا ہے. عثمان کی طرف سے اجازت ہے. یہ آپ کا جود و سخا تھا. اور حیا کا کیا عالم تھا، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف فرما تھے.
ان کے حجرہ مقدس میں تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر آپ کی مبارک پنڈلی سے ذرا اٹھی ہوئی تھی اور آپ کی پنڈلی مبارک ظاہر ہو رہی تھی۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق ہوں، اندر آ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح تشریف فرما تھے کہ پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کی نازک ترین اور نہایت حسین و جمیل پنڈلی ظاہر تھی، آپ اسی کیفیت میں تشریف فرما رہے اور آپ نے فرمایا ابو بکر اجازت ہے۔ وہ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد عمر فاروق نے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے اور پنڈلی مبارک پر کپڑا آپ نے اوڑھا نہیں۔ جب تیسری مرتبہ سیدنا عثمان غنی آئے، انہوں نے اجازت چاہی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پنڈلی پر کپڑا اوڑھ دیا اور اس کے بعد فرمایا عثمان اندر آ جاؤ۔ جب تمام صحابہ اکرام، تینوں صحابہ اکرام بیٹھے، بات چیت ہوئی اور اس کے بعد چلے گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب میرے والد اور عمر فاروق آئے تو آپ نے پنڈلی مبارک پر کپڑا اسی طرح رکھا اور اس کو چھپایا نہیں، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑے کو پنڈلی مبارک پر اوڑھ دیا اور پنڈلی مبارک کو درست فرما لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ عثمان غنی وہ ہیں جن کے حیا کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جن کا حیا یہ ہے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ ان سے حیا کروں؟ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں ان سے حیا کروں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس قدر حیا تھا کہ آپ گھر کے اندر اپنے حمام کے اندر جب آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو آپ کی پشت مبارک سیدھی نہیں ہوتی تھی، آپ کی پشت مبارک سیدھی نہیں ہوتی تھی اللہ کے حیا کی وجہ سے۔ اور آج کے زمانے میں حیا سوزی کے وہ مناظر ہیں کہ ایک مہذب انسان اور اسلام سے متعلق انسان جو اسلام کی تعلیمات سے واقف ہے، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے اندر گھلتا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آج کے مسلم معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ عرب ممالک جنہوں نے اپنے اندر یہودی رسم و رواج کو رواج دیا اور اپنی ساری زندگی کے طور طریقے یہود اور عیسائی کی معاشرت پر قائم کر لیے ہیں، بظاہر ان کی شکل و صورت میں، ان کے رہن سہن میں اور ایک یہودیت اور عیسائیت کے رسم و رواج میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور یقیناً آپ اس بات کو جھٹلائیں گے نہیں کہ عرب معاشرے کا ایک فرق دیکھ لیجئے اور دوسری طرف یہودیت اور عیسائیت کے رہن سہن کو دیکھ لیجئے، شکل و صورت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، رہن سہن کے طریقوں میں فرق نظر نہیں آتا۔ عیش و عشرت وہی ہے جو یہودیت اور عیسائیت کی ہے، عیش پرستی وہی ہے، رہن سہن کے طریقے وہی ہیں، تعلیمی نظام کا اختلاط وہی ہے، اور باہم لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا آنا جانا اور مختلف محافل میں اکٹھا بیٹھنا بالکل ایک سا ہے۔ صرف ایک بر صغیر پاک و ہند کا خطہ تھا جہاں حیا اپنے کمال پر تھا، اور زیادہ دور نہ چلے جائیں تو صرف 50 سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر طرف حیا کے کرشمے نظر آتے ہیں، ہر شخص با حیا ہے۔ خواتین اسلام اور حوا کی بیٹی تو اپنی جگہ رہی، ایک مرد کے اندر بھی حیا تھا۔ اور 50 سال پہلے کی بات کی جائے تو ایک شخص جب گلی سے نکلتا تھا، اگر سامنے سے مستورات آتی تھیں تو وہ یا تو وہ گلی چھوڑ دیتا تھا یا تو ایک کنارے ہو جاتا تھا، یا اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیتا تھا۔ یہ حیا کا منظر تھا، ہمارے باپ دادا کی ہی کیفیت تھی۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ اگر مستورات کہیں سے آ رہی ہیں تو آج کا نوجوان وہی راستہ اختیار کرتا ہے جہاں سے وہ مستورات آتی ہیں۔ ایک مسلم معاشرے کی خواتین کا حیا تو اپنی جگہ رہا، ہمارے اسی مسلم معاشرے میں جو ہند کی خواتین رہتی تھی، ہندو غیر مسلم،
ان کے اندر بھی حیا اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ وہ بھی بے پردہ باہر نہیں نکلتی تھی. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو غیر مسلم ہے. لیکن آج 50 سال کے عرصے میں بلکہ 30 سال کے عرصے میں وہ کچھ ہوا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. آج کا نوجوان یہ بھول چکا ہے کہ بروز محشر جب اس کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین اس طرح تپ رہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے جسم سے پسینہ بہتا ہوگا، اور پسینہ گرمی کی حدت اور شدت اور گرمی کی گرمائش کی وجہ سے اس قدر ہوگا کہ پسینہ اس کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، گردن تک، اور بسا اوقات اس کے منہ تک ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. کبھی کسی کو اتنا پسینہ آیا؟ شدت کی گرمی پڑ جائے لیکن اتنا پسینہ نہیں آتا کہ انسان کے جسم سے بہہ کر زمین پر گرنے لگے. اور لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ پسینہ ٹخنوں تک اور گھٹنوں تک اور گردن تک ہے. آج انسان تھوڑا سا نفسانیت کو سکون حاصل کرنے کے لیے نظر کا غلط استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں کہ بروز محشر جہنم کی آگ اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اور جہنم کی آگ وہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر زمین پر ظاہر ہو جائے تو کوئی زندہ چیز زندہ نہ رہے، اس قدر حدت اور گرمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جہنمی جوتوں کی گرمی اتنی ہوگی کہ باقی جسم تو اپنی جگہ رہا اور باقی جسم کی حالت خود قیاس کر لی جائے، صرف دماغ کا یہ عالم ہوگا کہ دماغ سر میں اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہانڈی اور برتن کے اندر چولہے پر سالن کھولتا ہے. کبھی ہم پانی کو ابلتے ہوئے دیکھیں، کبھی چولہے پر دیگچی میں سالن کو ابلتے ہوئے دیکھیں، اور پھر قیامت کا تصور کریں تو ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا. نفسانی حرص و ہوس میں اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے میں ہر ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے آگے بڑھتا ہے. موبائل پر آپ دیکھیں تو میموری کارڈ ساری غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں. موبائل فون کا میموری کارڈ انسان کے ذہنی خیالات کی عکاسی کرتا ہے. کس کا دماغ کیسا ہے، کس کا دماغ کیسا ہے. لمحے بھر کے لیے جمعہ کی نماز پڑھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ خالی ایک رسمی باتیں ہیں جو فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. ان سے بات نہیں بنتی. بات اس وقت بنتی ہے جب انسان گھر سے لے کر مسجد تک، انسان معاش سے لے کر معاشرت تک، انسان کی ساری زندگی کاروبار سے لے کر انسان کی نماز تک سب کا سب دین ہی دین بن جائے. تب انسان کی زندگی مسلمانیت کے آئینے میں ڈھلتی ہے. خالی نمازیں پڑھ لینے اس سے اگر انسان مسلمان ہو جاتا تو پھر تو انسان مسجد میں آ کر روئے اور باہر جا کر چوریاں کرے، مسجد میں آ کر دعا کرے کہ یا ذل جلال والاکرام مجھے معاف کر دے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے پڑھے، اور باہر جا کر وہی سودی کام کرے. مسجد میں آ کر یہ کہے کہ اللہ گناہ نہیں کروں گا، باہر جا کر غیر محرم خواتین کے ساتھ گھنٹوں گھنٹے باتیں کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ جس طرح اس کی کوئی بہن ہے یہ بھی کسی کی بہن ہوگی، یہ بھی کسی کی بہن ہوگی، یہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. انسان اس بات سے لابلد ہو گیا ہے کہ اس کو مرنا ہے. ہر شخص مرنے کی بات کرتا ہے، لیکن قبر کے بعد قبر میں کیا ہونا ہے؟ اس کا یہ نازک جسم سب کا سب موم بن کر پگھل جائے گا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا. وہ انسان کا بدن جس کو وہ ناز و نام سے پالتا ہے یہ قبر میں کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بنے گا اگر وہ اللہ کا بندہ نہ بنا، اگر وہ اللہ کا نہ ہوا تو پھر یہی ہوگا. بعض لوگ انگیجمنٹ کے بعد، منگنی کے بعد سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، منگنی کے بعد سمجھتے ہیں آزاد ہیں، جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں وہ نہ جانے کن کن جگہوں پر جاتے ہیں. یاد رکھیے انگیجمنٹ کے بعد بھی انسان اجنبی ہوتا ہے جب تک کہ نکاح کے رشتے میں پیوست نہ ہو جائے. لیکن رسوم و رواج کا کیا کیا جائے اور ان بوڑھی خواتین کو کیا سمجھایا جائے جو کہ خاندانی رسم و رواج کے نیچے دب چکی ہیں، جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو کب انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ دن بدن لمحہ بلمحہ مہینہ بمہینہ ایک مسلمان مسلمانیت سے دور ہو رہا ہے. اگر ایک شخص صرف نمازوں کو
مسلمانیت سمجھتا ہے تو نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے تھے، منافقین نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس سے کبھی پہلی صف مس نہیں ہوئی، اس سے کبھی پہلی صف ضائع نہیں ہوئی، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھتا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی کا حال تھا جو رئیس المنافقین تھا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقم علی قبرہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ ابن ابی کی قبر پر کھڑے تو ہو گئے لیکن آج کے بعد کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہوئیے گا۔ منافقین کے لیے فرمایا، اور منافقین کے لیے یہ فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ نماز وہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دے، انسان کی حسن سیرت پیدا کرے، انسان کی نظر میں پاکیزگی پیدا کرے۔ غیر محرم اجنبی خواتین کے ساتھ پیکج پر لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان نمبروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی خاتون کا نمبر مل جائے۔ اب یہ باتیں ممبر پر کہنے کو بہت سے لوگ غیر مہذب سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو پھر آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ صرف احادیث پڑھ کر سنائی جاتی رہیں تو لوگ احادیث سن کر بس آگے نکل جاتے ہیں، لیکن زندگی میں تبدیلی صرف احادیث سننے سے نہیں آتی۔ انسان اپنی زندگی کو دیکھے کہ کون کون سی چیز غلط ہے، اس غلط کو صحیح کرے، اور سن لینا کوئی کمال نہیں ہوتا، اثر لے لینا کوئی کمال نہیں ہوتا، عمل کرنا کمال ہوتا ہے۔ جو عمل کر جائے وہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت کو حاصل کر لے گا، جہنم سے بچ جائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور کامیابی کا سارا دار و مدار انسان کی زندگی کے اچھے عمل پر ہے۔ انسان کی زندگی اچھی ہے، پاکیزہ ہے، اس کی نظر میں طہارت ہے، اس کے کانوں میں طہارت ہے، وہ کامیاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کے ہر عضو کو، اپنے جسم کے ہر انگ کو، اپنے جسم کے ہر حصے کو گناہ سے بچائیں، کیونکہ قیامت کے دن جسم کا ہر عضو ہمارے بارے میں گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن سیرت، حسن کردار نصیب فرمائے اور حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔